رحم آپ کا بھائی خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ قاف کی جو اندرونی سیاست لڑائی ہے وہ ایک اگلے لیول پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, چودھری شجاعت صاحب نے الگ راستہ لے لیا. اس کے بعد بہت سارے اور ایونٹس ہوئے. قصہ مختصر یہ کہ اب دونوں دعوے دار ہیں, یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب, کامر علی آغا صاحب, مونس الہی صاحب وغیرہ, اور چودھری شجاعت صاحب اور ان کے صاحبزادے وغیرہ, کہ ہم اصل میں مسلم لیگ قاف ہیں. تو ایسی ہی موو میں کیا ہوا تھا, کامر علی آغا صاحب وغیرہ نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا پاکستان مسلم لیگ قاف کی, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا تھا کہ صاحب اب آپ پارٹی صدر نہیں ہیں, آئین کے مطابق ہم نے آپ کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا ہے, اور پارٹی کے نئے الیکشن وغیرہ کا بھی سلسلہ کر دیا. جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اس عمل کے خلاف چلے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. وہاں پر کارروائی ہوئی, فیصلہ محفوظ ہوا, جو کیا سنا دیا گیا. اور فیصلہ کیا سنایا گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو مسلم لیگ قاف کی صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے چودھری شجاعت صاحب کو عہدے پر برقرار رکھا ہے. یعنی کہ وہ ساری جو کارروائی ان کے خلاف ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا. تو اب کیا ہو گئی مسلم لیگ قاف کا. اور جناب کامر علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آغا صاحب یہ آج تو گویا ایک آفیشل سند مل گئی نا ایک چودھری شجاعت صاحب کو کہ بھائی اصل مسلم لیگ قاف ہم ہیں نہ کہ آپ. اب کیا کیجئے گا؟ دیکھیں بدامی صاحب, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے انیکٹمنٹ کے مطابق جو قانون سازی اس کے متعلق کی جاتی ہے اس کے دائرے میں رہ کے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے اس کے الیکشنز اور اس کی جو قیادت ہے اس کا چناؤ اور اس کے عہدیداروں کا چناؤ جو ہے وہ ایک ادارہ کرے گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کی روح سے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ایک پارٹی بنائیں اور اس کا ایک آئین بنائیں اس پارٹی کا. اس آئین کے تحت جو ہے وہ اپنی پارٹی کو چلائیں, نہ کہ کسی ادارے. الیکشن کمیشن پاکستان نے یہی کہا نا کہ شجاعت صاحب کو ہٹانا آپ کے اپنے آئین سے متصادم ہے, آپ کی اپنی پارٹی کے آئین وہ کہتے رہے, لیکن ہم نے آئین کے مطابق اس ماہ کی 26 تاریخ کو جنرل کونسل کا اجلاس بلا کے باقاعدہ شیڈول جاری کر کے الیکشن کمیشن کا قیام کر کے الیکشن کروا دیے ہیں اور آئین کے مطابق کروائے ہیں. اور وہ ہمارے اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو الیکشن کمیشن نے ساری کارروائی کو نہیں مانا نا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اب آپ اس کو چیلنج کریں گے ہائر کورٹ میں, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے قانون سے تجاوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور وہ اختیار جو پارٹی کا اپنا ہے اس کی جنرل کونسل کا ہے, اور جو ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہے اور جمہوری عمل ہے اس کے اندر انہوں نے دخل دیا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور ہماری پارٹی کے آئین کے اندر اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے اس کے معاملات میں دخل دے, اور نہ ہی آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 اس کی اجازت دیتا ہے. عدالت میں جائیں گے, اب دیکھتے ہیں عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں الگ بات, اور اگر اس فیصلے کو برقرار رکھے تو اس کا مطلب ہے عملاً پریکٹیکلی اسپیکنگ قاف لیگ گئی آپ کے ہاتھ سے, پھر شجاعت صاحب کے ہاتھ میں قاف لیگ عملاً اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو ویسے مجھے آغا صاحب یہ بتائیے کہ بیچ میں جو بات چلی تھی کہ مسلم لیگ قاف کو ضم کر لیا جائے پاکستان تحریک انصاف میں, اس پر بھی آپ کے خلاف انہوں نے کارروائی کا انتظار دیا, وہ ایک الگ معاملہ. لیکن مجھے ویسے بتائیے کہ اس پر کس لیول پہ کتنا سنجیدگی سے غور یا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں؟ قطعی طور پہ نہیں جی, یہ بات ایک پرپوزل آئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایسے کریں. یہ ان کا ایک مشورہ تھا جس کو زیر غور لایا گیا, لیکن ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور جو چاروں صوبوں میں 2/3 اکثریت سے 5 سال جو ہے وہ پوری مدت کر کے کامیاب طریقے سے پاکستان کی پوری جمہوری عمل کے اندر, پوری ہسٹری کے اندر کامیاب حکومت اگر رہی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ کی رہی ہے. تو ایسی پارٹی کو جو ہے وہ کسی پارٹی میں ضم کر دینا یہ
ظاہر ہے نظریاتی لوگ، مسلم لیگی ورکر جو ہیں وہ نظریاتی لوگ ہیں، اس لیے ان کے مشورے سے وہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا، اس لیے وہ پروپوزل ڈراپ ہو گئی. سو اب ابھی پروپوزل ڈراپ ہو گئی، ابھی فیصلہ ہو گیا کہ آپ ضم نہیں ہو رہے پاکستان تحریک انصاف، یہ طے ہو گیا. ہم اپنی شناخت قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. الائنسز ہوتے ہیں اور الائنسز جو ہے وہ اگر سنسیئرٹی کے ساتھ چلا جائے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہماری پارٹی کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے مسعود بھائی. تو آغا صاحب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو یہ معاملہ اب اس میں جو بھی نکلتا ہے، ایک تو آپ نے کہہ دیا پروپوزل ڈراپ ہو گیا، ہم برج نہیں ہو رہے. اچھا وہ الگ سوال ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت سے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہا اور آپ کی شناخت ہی نہیں رہی، کاف لیڈ ٹیکنیکلی ان کی ہو گئی، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر نئی پارٹی بنائیں گے یا خان صاحب کے پاس جائیں گے؟ وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک بنیادی سوال ہے کہ اس کا مطلب یہ معاملہ ریورسل کی طرف تو نہیں جا رہا، یہ تو پھر لڑائی آگے بڑھ رہی ہے نا آغا صاحب، یہ وہ نہیں ہو رہی، صلح نہیں ہو رہی اس کا مطلب. پھر تو امی صاحب گزارش یہ ہے کہ پارٹیاں چلتی ہیں اس کی جنرل کونسل کے ذریعے، پارٹیاں چلتی ہیں ان کی الیکٹڈ مجلس عاملہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی طرف کے ذریعے، صوبائی مجلس عاملہ صوبائی کونسل کے ذریعے. یہ ایک بہت لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے جو یونین کونسل لیول سے شروع ہو کے یہ ڈسٹرکٹ تک پہنچتا ہے. وہاں سے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ صوبے میں جاتے ہیں، صوبے کی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ آگے وہ ایک لمبا پروسیس ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر پروسیس کے بعد اگر وہ کاف لیگ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ بٹ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ساری بڑی بتا کے صحیح باتیں بتا دی. تھینک یو ویری مچ سر.